وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی بھی نبی، الا اخذنا مگر ہم نے پکڑ لیا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء تنگیوں کے ساتھ، والضراء تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم یضرعون تاکہ وہ یا شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، روئیں اللہ کے سامنے۔ واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، ارسالہ کا معنی بھیجا، نون الف نا کا معنی ہم، لفظ کے آخر میں نون الف نا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم۔ اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں، فی کا معنی میں، کسی بستی میں، من نبی کوئی بھی نبی، نبی میں سے، مگر یہ پہلے جملے کے یعنی اس کی نہیں کے بعد مثبت جملہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا، بعض وقت مشکل ہوتی ہے، تو یہ ما کا ترجمہ بھی اگر ہم ختم کریں، اللہ کا بھی ختم کریں، تو پھر یہ معنی ڈائریکٹ بنتا ہے ہمارے اردو سٹائل سے، جیسے ہماری اردو زبان چلتی ہے۔ عربی میں مگر ہوتا ہے اس طرح، نہیں ہم نے بھیجا مگر، اور اس کا معنی بنے گا اور ہم نے بھیجے بستی میں نبی تو ہم نے پکڑ لیا ان کے رہنے والوں کو تنگیوں اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو یہاں ترجمہ اس انداز سے بنتا ہے، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو پکڑ لیا تنگیوں تکلیفوں سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں، یعنی تکلیفیں دے کر ہم نے ان کو آزمایا کہ اب وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یعنی تکلیفوں میں بھی، اسی طرح بدحالی میں بھی وہ نیک اعمال نہ کرنے لگے، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اور ایک کام کیا، ثم بدلنا پھر ہم نے تبدیل کر دیا، مکان السیئات مشکل کی جگہ میں، الحسنہ آسانی، یعنی نبیوں کو بھیجنے کے بعد ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی مشکلیں، تکلیفیں، مصیبتیں دیں تاکہ وہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر نبیوں کی بات مان لیں اور ایمان لے آئیں۔ جب وہ ایسے نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو ایک اور انداز سے آزمایا، ہم نے تنگیوں کی جگہ پر آسانیاں کر دیں، بدحالی کی جگہ پر خوشحالی کر دی، حتیٰ عفو حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے، یعنی ان کا کاروبار، بزنس ان کا بڑا بڑھ گئے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا پھر، قد مس آباءنا الضراء والسراء تحقیق چھوا ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگیوں نے، والسراء اور خوشیوں نے، یعنی یہ جو خوشی اور تنگی آتی ہے یا بدحالی اور خوشحالی آتی ہے، آسانیاں اور تنگیاں آتی ہیں، یہ ہمارے بڑوں کو بھی اس طرح ہوا تھا، یہ زمانے کے حساب سے چلتا رہتا ہے، اس میں ہماری کوئی بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہماری بدعمالیاں اس میں شامل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ تو ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے پہلوں کو بھی اس طرح کبھی خوشحالی کبھی بدحالی آتی رہتی ہے۔ جب ان کا ذہن ایسا بن گیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُمْ بغتتاً پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وہم لا یشعرون اور ان کو شعور بھی نہیں تھا، ان کو معلوم بھی نہیں تھا، تو ہم نے ان کو اچانک ہی پکڑ لیا۔ ولو ان اہل القری اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا اور متقی بنتے، لفتحنا علیہم تو ہم کھولتے ان پر، برکات من السماء آسمان سے برکات اور زمین سے، یعنی اگر وہ ایمان لے آتے، متقی پرہیزگار بنتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتیں نازل فرماتے۔ ولیکن کذبوا اور لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فاخذناہم تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون سبب یہ تھا کہ جو وہ کماتے تھے، یا کا معنی وہ، با کا معنی سبب یہ تھا کہ جو وہ کمائی کیا کرتے تھے، کمائی مطلب نافرمانیاں۔ افامن اہل القری کیا پس بے خوف ہو گئے ہیں، امن میں ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا بیاتن کہ آ جائے، ان میں نے کہ یاتیہ میں نے آ جائے، کہ آ جائے ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، نون الف نا کا معنی ہوتا ہے ہمارا عذاب ان کے پاس آ جائے، باس کا معنی عذاب، بیاتن رات کو، وہم نائمون اور وہ سوئے ہوئے پڑے ہوں تو ان کو ہمارا عذاب آ جائے، کیا اس سے ان کو ڈر نہیں لگتا، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ پھر دوبارہ
اب آمن اہل القری، کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، این یاتیہم باسنا ضحی، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب ضحی دن چڑھے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل تماشا کر رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، اپنے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہوں، کوئی جیسے آج کل دور میں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے، کوئی سمیش، کوئی سکویش، اس طرح کے مختلف گیمیں چل رہی ہیں صبح کے وقت۔ کیا ان بستیوں والوں کو، ان گاؤں والوں کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ ہمارا عذاب آ جائے؟ لہٰذا نافرمانیاں چھوڑ کر، گیم ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن نافرمانیاں نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر، نہ اس میں جوا ہو، نہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو، نہ رسول کی نافرمانی ہو، اور نہ ماں باپ کی نافرمانی ہو، اور اس میں نہ عبادتوں میں سستی کوتاہی ہو۔ یہ نہ کہ اذان ہو جائے لیکن پھر بھی لوگ گیم کرتے رہیں، اور ماں باپ آوازیں لگاتے رہوں پھر بھی گیم کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے موقعوں پر کیا ان کو ڈر نہیں لگتا ہمارا عذاب صبح آ جائے، دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا پس وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کے منصوبوں سے؟ فلا یامن مکر اللہ، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کے منصوبوں سے، الا القوم الخاسرون، مگر گھاٹا پانے والی قوم۔ صرف جن قوم کو گھاٹا ہونا ہوتا ہے نا، جن کا ذہن ہی گھاٹے والا ہے، تو ان کو ہی اللہ کے منصوبوں سے ان کو ڈر نہیں لگتا، یہ بے خوف ہی رہتے ہیں۔ باقی سمجھدار بندے، عقل مند بندے اللہ کے یعنی اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے منصوبوں سے وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اب کوئی سمجھتا ہے کہ میں بڑا سیانہ ہوں، اس کو کہو کہ یار اپنے شلوار اونچی کر لو، اپنی داڑھی پوری کر لو، اپنے بال صحیح کٹوا لو، اپنا اخلاق صحیح کر لو، اپنا کردار صحیح کر لو، اپنی سستی ختم کر دو، یہ گیم وغیرہ چھوڑ دیا کرو، یہ نافرمانیاں چھوڑ دو، اپنے کاروبار میں مطلب انصاف سے کاروبار کرو، فراڈ ڈنڈی نہ مارو، تو وہ بڑا کہتا سمجھدار، تجھے بڑا پتہ ہے، تجھے کیا پتہ ہے، تم تو بس مسجد تک ہی ہو۔ نہیں، بلکہ ایسے لوگ گھاٹا پانے والے ہیں، ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو عقل مند اور سمجھا ہوا اور سلجھا ہوا اور بڑے ہائی لیول کا نہ سمجھیں۔ ہائی لیول وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، ورنہ یہ لوگ جو اللہ کے منصوبوں سے ڈرتے نہیں، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔